علیکم، یہ میری فرسٹ کوکنگ ویڈیو ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے۔ تو ٹائم ضائع کیے بنا ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائی آلو، بھونوے آلو۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے آلو۔ میں نے چھوٹے چھوٹے یہاں 4 سے 5 آلو لیے ہیں۔ آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ آلو لے سکتے ہیں۔ مسالہ جات میں ہمیں چاہیے نمک یعنی سالٹ اور پسی ہوئی لال مرچ پاؤڈر یعنی کہ ریڈ چلی پاؤڈر۔ اس ریسیپی میں ہم زیادہ مسالے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سارے مسالے سبھی گھر میں موجود نہیں ہوتے۔ نمک مرچ تو سبھی کے گھر میں موجود رہتی ہے۔ ویجیٹیبلز میں ہم لیں گے گرین دھنیا، 3 سے 4 ٹماٹر اور تھوڑا سا آنین یعنی کہ پیاز، تقریباً 1 پیاز میں نے لی ہے، اور لہسن کے 3 پیسز۔ ان سب ویجیٹیبلز کو ہم ڈائریکٹ اپنی جوسر مشین میں کٹ کر کے ڈالتے جائیں گے اور ہلکا پانی ایڈ کر کے ان سب کو پیس لیں گے یعنی گرائنڈ کر لیں گے۔ میں نے لہسن بھی اسی میں پیس دیا، پیاز، ٹماٹر اور دھنیا کے ساتھ۔ اب ہم آلو فرائی کے لیے پہلے آلو کے چھلکے چھری سے چھیل لیں گے، یا آپ چھلنی کے ساتھ بھی چھیل سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم سبھی آلو کو چھیل لیں گے اور پھر اچھی طرح سے صاف پانی سے واش کر لیں گے یعنی کہ دھو لیں گے۔ آلو دھونے کے بعد ہم آلو کو گولائی میں کٹ کریں گے یعنی کاٹیں گے۔ بھونوے آلو کے لیے آپ آلو ہلکے موٹے رکھنا۔ یہاں میں نے آلو کچھ بالکل پتلے کاٹ لیے تھے۔ اسی طرح ہم سارے آلو کاٹ لیں گے، اور اب ہم گیس پہ اپنی کڑھائی میں آئل ڈال کے یعنی کوکنگ آئل ڈال کے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئل گرم ہو چکا ہے، اب اس میں ہم ڈالیں گے آلو اور تھوڑا سا نمک یعنی سالٹ۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ نمک ڈال سکتے ہیں۔ آپ مرچی بھی ڈال سکتے ہیں، بٹ میں نے یہاں پہ مرچی نہیں ڈالی کیونکہ مجھے پسند نہیں تھی۔ یہاں پہ ہمارے گھر کا دودھ بھی آ چکا ہے، تو ہم نے دودھ کو بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے آلو بھی فرائی ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا کفگیر چمچ کے ساتھ ہم آلو کو ہلائیں گے، تھوڑا اوپر نیچے کریں گے جب تک آلو ہلکے گولڈن نہیں ہو جاتے۔ اس کو پکنے دیں گے۔ ہمارے آلو ہلکے گولڈن ہو چکے ہیں، اب ہم ان کو کفگیر چمچ سے نکال لیں گے۔ ان کا آئل تھوڑا چمچ کو اوپر نیچے کر کے نکال لیں گے۔ آلو کو ایک ٹرے میں، پلیٹ میں بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے روٹی رکھنے والے برتن میں آلو کو نکال کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ہم سبھی آلو کو فرائی کر لیں گے۔ یہاں پر ہمارا دودھ بوائل ہو چکا ہے، تو ہم نے کڑھائی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اس میں آئل ڈالا ہے یعنی کوکنگ آئل، پھر اس میں جو ویجیٹیبلز پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اور کور کر دیں گے۔ تھوڑی دیر ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ دوسری سائیڈ ہمارے آلو اب تک فرائی ہو رہے ہیں۔ آلو فرائی ہونے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے، مگر جب کافی زیادہ آلو فرائی کرنے ہوں تو وہ تو آدھا دن کچن میں ہی لگ جاتا ہے۔ خیر، اب ہم کور ہٹا کے پیسٹ کی بھونائی کریں گے جس سے ٹماٹر اور پیاز کا پانی بالکل ختم ہو جائے اور کوکنگ آئل اوپر آنے لگ جائے، یعنی اتنی دیر تک ہم اس کی بھونائی کریں گے۔ اس پیسٹ کی بھونائی تقریباً ہم نے 10 سے 20 منٹ تک کرنی ہے، جب تک پانی اس کا ڈرائی نہ ہو جائے یعنی سوکھ نہ جائے۔ یہ ہمارا دودھ خراب ہو چکا تھا تو میں نے کھویا بنا لیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے فرائی کیے ہوئے، اور پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور پھر مرچ پاؤڈر اور نمک ایڈ کریں گے۔ آپ لال مرچ پاؤڈر اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں۔
میں نے تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے اور پھر اس میں ہم تھوڑی دہی ایڈ کریں گے۔ سالن میں دہی ایڈ کرنے سے سالن تھوڑا کھٹا کھٹا مزیدار بنتا ہے۔ دہی کو ہم نے پہلے ہی رائتے کی طرح پھینٹ لیا ہے اور پھینٹ کے لیکوڈ کے جیسا کر لینا ہے اور اپنی کڑھائی میں ڈال دینا ہے۔ پھر دہی کو پکانا ہے اور آہستہ آہستہ آلو کے ساتھ مکس کرتے جانا ہے، اس طرح جس طرح میں نے مکس کیا۔ اب ہمارے بھونے آلو سالن تیار ہو چکا ہے سرو کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ اب انشاءاللہ ہم اچھی ریسیپیز لے کے آتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔